واقعہ پہلے بھی عرض کیا ہے، فائدے کے طور پر پھر عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اس ملک کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام الاولیاء تھے، سند الاولیاء تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اس پر مجھے زیادہ کہنے کو کچھ نہیں کہتا میں، کیونکہ ان کی ولایت متفق علیہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کیسے؟ کہتے کہ میں بھی ایک عام مولوی تھا، مولویوں کی طرح لاہور کے علاقے کے اندر بیان کرنے کے لیے گیا۔ گاڑی نکل گئی، بس دیر ہو گئی اڈے پر، تو میں نے دیکھا ایک مسجد کھڑی ہے، دل میں آیا چلو رات آج مسجد میں گزارتے ہیں اور صبح پھر سفر کریں گے۔ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ مہمان آ جائے تو اسے جگہ دو، ہوں آدھے سے مہمان آوے تو کوشش کرو جو بغیر سنجان دے کو نہ ٹکاؤ، بس اللہ دی رحمت اللہ دے پاس ہے، پتہ نہیں کہیں بابت ماریا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں میں مسجد میں پہنچ گیا، دور اچھا تھا، عشاء کی نماز ہو گئی، امام مسجد بھی سمجھ گیا کہ یہ آدمی یہاں رہنا چاہتا ہے۔ امام سے میرے قریب ہے اور کہنے لگے کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ارادہ تو یہی ہے۔ اس نے کہا میری مسجد میں رات رہنے کی اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا بھائی مسافر ہوں، احمد علی میرا نام ہے، شیراں والا لاہور کے رہنے والا ہوں، فلاں چک کے اندر بیان کرنے کے لیے آیا تھا، اب کوئی بس نہیں سواری نہیں، کہاں جاؤں؟ اس نے کہا جہاں جاؤ میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں، یہاں مسجد کے اندر نہیں رہنے دوں گا۔ حضرت کہتے میں بڑا پریشان، امام صاحب اڑ گئے۔ جب امام صاحب نے دیکھا کہ آدمی مجبور ہے، اس نے کہا ایک شرط پر رہنے دوں گا کہ آپ نے ساری رات مسجد کے صحن میں گزارنا ہے، نہ مسجد کے برآمدے میں قدم رکھیں گے نہ مسجد کے کمرے کے اندر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں سو گیا، لیکن نیند نہ آئے، یہ ساری سرائے کی اندر نا دل خود ہوئے، دل میں چور کہ مجھے رہنے کیوں نہیں دیتا یہ امام صاحب۔ نیند نہیں آ رہی، لیکن نیند والی شکل بنا کر میں سویا ہوا ہوں۔ امام صاحب گھر چلے گئے، اندازہ کیا کہ مہمان سو گیا ہوگا، اب وہ آ گئے واپس مسجد میں، میرے قریب، ادھر پھرے ادھر کھانسے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مہمان سو گیا یا جاگ رہا ہے۔ میں کہ باپ ہماری پیا وہاں پیا تھا، جاگ دا ہم سے چپ کی تھی پیا، کوڑی مٹی دی نیند، جاگ رہا تھا لیکن پڑا ایسے ہوں جس طرح نیند ہے۔ اس نے تسلی کر لی کہ مہمان سو گیا، اب وہ چلا گیا مسجد کے کمرے میں۔ غور کیجئے، حضرت لاہوری فرماتے میں نے کیا دیکھا، مسجد کے اندر ایک رم جھم شروع ہو گئی، کبھی تاریکی ہو جاتی ہے، کبھی نورانیت ہو جاتی ہے، کبھی اجالا ہو جاتا ہے، کبھی روشنی ہو جاتی ہے، کبھی سیاہی ہو جاتی ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، بڑا عجیب منظر مسجد کے۔ حضرت کہتے ہیں میں قدم پہ قدم رکھتا ہوا گیا کہ دیکھوں ہے کیا۔ اندر گیا تو اللہ والا اپنی وسطی میں مست تھا اور اس میں ذات لا الہ الا اللہ کے ورد میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت کہتے ہیں بڑا عجیب منظر، جب وہ لا الہ کہتا ہے سیاہی ہو جاتی ہے، جب الا اللہ کہتا ہے نور ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ ساری رات یہ کام چلتا رہا۔ صبح کی آذان آئی، امام صاحب نے جلدی جلدی آذان دی، گھر تشریف لے گئے، نماز پڑھانے کے لیے آئے، نماز پڑھ کے بیٹھے، ملنے والے ملے، جانے والے چلے گئے۔
حضرت کہتے ہیں میں آخر میں جا کر بیٹھا اور میں نے کہا حضرت وہ آپ کی رات والی چوری پکڑی گئی. حضرت وہ رات والی چوری آپ کی پکڑی گئی. حضرت کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں سرخ اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا کون سی چوری؟ میں نے کہا حضرت میرے سامنے یہ آنکھیں سرخ نہ کرو، میں دیکھتا رہا ساری رات. جب آپ لا الہ کہتے تھے تو مسجد کے اندر تاریکی ہوتی تھی، جب الا اللہ کہتے تھے مسجد منور ہو جاتی تھی. میں ساری رات دیکھتا رہا یہ منظر. آئے ہائے، خدا نہ خواستہ مجھ جیسے گناہگار سے اگر ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو 10 آدمیوں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو کہوں گا بیٹا سناؤ ذرا جماعت کو رات والی بات. وہ تو اللہ کا کامل ولی تھا. فرماتے جب میں نے اسے کہا کہ میں دیکھتا رہا ہوں جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے، امام صاحب رونے لگے اور مجھے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ میرا ایک راز ہے، یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یا کسی کو بتانا نہ، یہ میرا راز ہے کسی کو بتانا نہیں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا وعدہ رہا کہ میں آپ کی زندگی تک یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ جو اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے وہ نعمت مجھے بھی دے دے. اللہ اللہ اللہ، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ نعمت مجھے بھی دے دے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے شہادت والی انگلی میرے دل پہ رکھی اور 3 مرتبہ اس میں ذات کی ضرب لگائی، کہا اللہ اللہ اللہ. فرمایا کہ ہم نے جاگ تو جگا دی ہے، باقی تکمیل دین پر شریف خلیفہ غلام محمد کے پاس جا کر کرو. تو واجب الاحترام بزرگوں، یہ میں نے آپ کو سارا واقعہ اس لیے سنایا کہ صحبت صالح کے بغیر، اللہ والے کے جوتے سیدھے کیے بغیر، اللہ والے کی خدمت کے اندر آنے کے بغیر انسان کو نور تقوی نہیں مل سکتا، انسان نہیں بن سکتا.